اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے۔ یتیموں، محتاجوں، غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے۔ اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں، کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی گزاریں، یہی ہماری کوشش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی ہر ہفتے یا مہینے میں یا ڈیلی جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، 200، 500، 1000، پابندی سے آپ مدد کیجیے۔ اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے، اور ملک کے بڑے مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا خلیل صاحب دیوا نے مجھے یہ خبر بھیجی ہے۔ ان کے شکریہ کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ میکسیکو میں زوردار بھوکمپ آیا، زلزلہ آیا، اور زلزلے کی شدت جو ریکارڈ کی گئی ہے، بتایا گیا کہ 7.5 کی تیزی کا یہ جھٹکا رہا، یعنی 7.5 کی شدت سے یہ زلزلہ آیا۔ امریکہ کے میکسیکو میں بھوکمپ کا تگڑا جھٹکا آیا ہے، حالانکہ ابھی جان مال کے نقصان کے بارے میں کوئی تفصیلی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ میکسیکو کے مدھیہ پرشانت تٹ پر پیر کے دن 7.5 تیزی کا بھوکمپ آیا، جس سے راجدھانی میں بھوکمپ کا الارم بج گیا۔ اس خبر کو میں اس لیے خاص طور سے دکھا رہا ہوں کہ زلزلے کی خبریں لگاتار الگ الگ علاقوں سے، ملکوں سے آ رہی ہے، اور حضرت مولانا خلیل صاحب دیوا جو مشہور عالم دین ہے اور مقرر بھی ہے، وہ قیامت کی نشانیوں کو عام طور سے بیان کرتے رہتے ہیں، اور مقصد صرف یہ ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کریں، اور قیامت کی نشانیاں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی زلزلے، طوفان کا آنا بھی ہے۔ مولانا خلیل صاحب دیوا اپنی ہر تقریر
تقریر میں ان تمام چیزوں کا تذکرہ کر کے امت کو بیدار کرتے ہوئے، جگاتے ہوئے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری، آخرت کی تیاری کی فکر دلاتے رہتے ہیں، اور یہ حالات بتا رہے ہیں کہ دنیا اب قیامت کی طرف بڑھ گئی ہے، اور اقتربت الساعہ، قیامت یقیناً بڑے قریب آ چکی ہے، مگر افسوس کہ انسان ابھی تک بے خبر ہے، اور انسان کے حالات ایسا بتا رہے ہیں کہ اس کو رتی برابر نہ ٹینشن ہے، نہ اسے اس بات کا علم ہے کہ وہ موت کے اور قیامت کے بہت قریب جا چکا ہے۔ خیر، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھیں، اسلام پر زندہ رکھیں، اور موت دے میرا مولا تو ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے چین اور تائیوان کو لے کر۔ جی ہاں، لگاتار یوں سمجھیے کہ ان میں بھی اب دشمنیاں بڑھتی جا رہی ہے، اور لفظی جنگیں بھی شروع ہے۔ اس وقت خبریں آ رہی ہے کہ سیدھا چین نے اگر حملہ کیا تو تائیوان کا ہم دفاع کریں گے۔ ایکچول میں جو بائیڈن یعنی امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور امریکہ پوری طریقے سے سپورٹ میں اترا ہے تائیوان کی بھی، اور جو بائیڈن کا یہ بیان آیا ہے کہ امریکہ ون چائنا کی پالیسی پر قائم ہے، یوکرین جنگ نہیں ہارے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ کسی بھی چینی حملے کے خلاف تائیوان کا ڈیفنس کرے گا، تائیوان کا دفاع کرے گا، اور انہوں نے واشنگٹن تائپے کی آزادی کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، یہ بات بھی کہی۔ یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ سے متعلق امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے روسی پریزیڈنٹ پوتن کو یہ کہا کہ وہ ہمارے ارادے کو نہیں توڑ سکتا۔ امریکہ یوکرین کی اس وقت تک مدد کرتا رہے گا جب تک اسے ضرورت رہے گی۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ آئیے ایک بڑی خبر اس وقت پڑوسی ملک افغانستان سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، افغانستان کے حالات آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے امریکہ وہاں سے 20 سال کے بعد دم دبا کر بھاگا، یہ ساری خبریں آپ جانتے ہیں۔ اس وقت خبریں آ رہی ہے کہ طالبان نے اپنے ایک قیدی کے بدلے امریکی انجینئر کو رہا کر دیا۔ پیر کے روز افغانستان میں طالبان حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر متقی نے کہا کہ تحریک نے امریکی انجینئر مارک فریچس کو رہا کیا۔ بدلے میں امریکہ نے آج طالبان کی ایک بڑی شخصیت حاجی بشیر نورزئی کو رہا کر دیا ہے۔ یعنی امریکہ کے انجینئر کو طالبان نے اپنے ایک اہم قیدی کے بدلے رہا کیا۔ وزیر خارجہ امیر متقی نے کابل میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ انہوں نے پیر کی صبح کابل ایئرپورٹ پر مارک فریچس اور حاجی بشیر کا تبادلہ کیا، یعنی مارک فریچس کو دیا اور حاجی بشیر نورزئی کو لیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حاجی بشیر کئی دہائیوں سے منشیات کے الزام میں امریکہ میں قید تھے۔ دوسری طرف فریچس امریکی بحریہ کے ایک تجربہ کار انجینئر ہیں، انہوں نے ایک دہائی تک افغانستان میں ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رکھا ہے۔ فریچس کو فروری 2020 کے اوائل میں اغوا کیا گیا تھا طالبان کے ذریعے سے۔ ایسی ہی ایک بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے نائجیریا سے آ رہی ہے۔ بڑی افسوسناک خبر ہے کہ نائجیریا میں ایک سڑک حادثہ ہوا، اور یہ حادثہ اتنا شدت کا تھا کہ 19 افراد کے ہلاک ہونے اور 8 لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ نائجیریا کی راجدھانی ابوجا میں 3 گاڑیوں کی ٹکر ہوئی جس میں 19 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ فیڈرل روڈ سیفٹی کور کے قائم مقام قومی سربراہ داؤد نے جائے وقوع کا دورہ کے دوران صحافیوں کو یہ اطلاع دی۔ یہ واقعہ اتوار کو اس وقت پیش آیا جب ابوجا کے مضافات میں 2 بسیں ایک ٹرک سے ٹکرا گئی، یعنی
तीन चीजें टकराई, 2 बसें और एक ट्रक, तीनों आपस में टकरा गई। मिस्टर ने कहा कि टक्कर के बाद तीनों गाड़ियां आग की जद में आ गई, आग लग गई। उन्होंने इस मौलिक हादसे की वजह तेज रफ्तारी और गलत ओवरटेकिंग को करार देते हुए कहा कि इसके नतीजे में ड्राइवर गाड़ी ऊपर से कंट्रोल खो बैठे। मरने वालों की पहचान शनाख्त नहीं हो सकी क्योंकि वो शदीद झुलस गए थे और उन्हें महफूज नहीं किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि 19 लाशें फंसी हुई थी, लेकिन इमदादी कारकुनों ने उन्हें बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त सऊदी अरब से आ रही है। जी हाँ, सऊदी का कौमी दिन 92वां कौमी दिन बड़ी धूमधाम, जोश व खरोश और तुझ को एहतशाम से मनाया जा रहा है। शाही फजाइया के तैयारों के आसमान पर शानदार परेड के नज़ारे हैं। मैं आपको बताऊं कि 23 सितंबर 2022 को कौमी दिन रहेगा। मुल्क भर में अलग अलग तकरीबात की तैयारियां शुरू कर दी गई है। गुज़िश्ता कल बाकायदा जो वहाँ के शाही फजाइया के तैयारे हैं वो आसमान पर जो शानदार परेड कर रहे थे, तैयारियां कर रहे थे 20 तारीख की, उसका नज़ारा बड़ा खुश करने वाला था। कौमी दिन के मुनासिबत से शाही फजाइया ने भी तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर शाही फजाइया के फाल्कन और लड़ाका तैयारों ने फजाई शो मुनअक़िद करके शहरियों में खुशी में इजाफा कर दिया। पार्क में आए बच्चों और बड़ों ने सऊदी तैयारों की शानदार परवाज़ों को खूब सराहा और इन तैयारों की फनकाराना करतबों पर उन्हें दाद दी। सऊदी अरब की वजारत दिफा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए ऐलान किया कि रॉयल सऊदी एयरफोर्स ने 92 कौमी दिन के मौके पर एयर शो में हिस्सा लेने वाले पेंट शुदा तैयारों की नुमाइश के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। दाद खाज खुजली का जल्द से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।